السلام علیکم ناظرین۔ امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دڑ امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے باس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غصے ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کی سب سے بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد کے کچھ نہ نکلتا۔ امیہ اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا لیکن کوئی اثر نہ۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تڑپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخرکار تھک کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لوگوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خواہش حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اترا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تڑپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والا صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ وہ صحابی تھے جو کسی دوسرے ملک سے آ کر مسلمان ہوئے تھے اور یوں آپ صحابہ الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کی سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ داری سونپی۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشیں تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی حضرت بلال حبشی کی صفات میں سے کچھ عطا فرمائے، آمین۔